اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں یاسر رشید، سینئر تجزیہ کار ہیں، ان کے ساتھ انہیں بھی شامل گفتگو کرتے ہیں۔ یاسر صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ کیا کہیں گے یہ جو تازہ ترین جو ڈیولپمنٹ سامنے آ رہی ہیں، امریکہ نے بھی حملہ شروع کر دیا ہے اور اس کے علاوہ ایران نے بھی باقاعدہ طور پر اعلان کرنے کے بعد گلف میں جو امریکی ہوائی اڈے ہیں ان کو نشانہ بنانے کا اعلان کر دیا ہے۔ مذاکرات کو اگر سامنے رکھا جائے، یہ کیا ایک مرتبہ پھر وہی جو پرانی کسی کیفیت پیدا ہونے جا رہی ہے مشرق وسطیٰ میں؟ یاسر رشید صاحب، سب سے پہلے تو اس حملے کی وجہ کا اندازہ لگانا سب سے پہلے ضروری ہے کہ آپ یہ دیکھیے کہ پاکستان میں آج کا دن جو نیا چڑھ چکا ہے، اس سے پہلے جب یہ خبر سامنے آئی کہ اپاچی ہیلی کاپٹر جو ہے وہ گر کے تباہ ہوا ہے، جس کے 2 پائلٹس جو تھے ان کو ریسکیو کر لیا گیا، اور ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ بیان دیا کہ وجہ کی تحقیقات کا اندازہ لگایا جا رہا ہے، ہمارے پائلٹس جو ہیں وہ محفوظ ہیں۔ سب سے پہلے اپاچی ہیلی کاپٹر کے اوپر بات کرتا ہوں، پھر بعد میں اس پورے محلے وقوع کے اوپر بات کروں گا۔ ایک ایسے وقت کے اندر کہ جب آبنائے ہرمز کے اطراف میں بحری بیڑے ان کے موجود ہیں بلاکیڈ کی صورت کے اندر، جنہوں نے یہ کلیم کیا ہے کہ سینکڑوں ایرانی جہاز واپس بھجوائے گئے ایران میں اور ایران کی معیشت کو کمزور کیا گیا، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اپاچی ہیلی کاپٹر فضا میں پرواز کیوں کر رہا تھا؟ اپاچی ہیلی کاپٹر کیا کوئی عام پلیٹ فارم ہے؟ اپاچی ہیلی کاپٹر کے بارے میں سب سے پہلے یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ جسے فلائنگ ٹینک کہا جاتا ہے، امریکی فوج کا AH-64 اپاچی وہ ہیلی کاپٹر ہے جس نے عراق کے ریگستانوں سے لے کے افغانستان کے پہاڑوں تک جنگوں کا رخ بدلا ہوا ہے۔ آبنائے ہرمز کے قریب یہ گر کے تباہ کیسے ہوا؟ یہ وہ پلیٹ فارم ہے جسے امریکی فوج میدان جنگ کا شکاری کہتی ہے، میزائل برسا سکتا ہے، رات کے اندھیرے میں بھی اپنے شکار ڈھونڈ سکتا ہے، اور اس کی خبر جب منظر عام پہ آئی تھی تو وہاں سے یہ لگا تھا کہ اسپائلر کچھ نہ کچھ ہو چکا ہے، کسی نے اپنا کام کر دیا ہے۔ آپ سب سے پہلے یہ دیکھیے کہ آج سے پرانی تاریخ کو کھنگالنے کی آپ کوشش کریں تو ایران کی جانب سے کبھی حملوں کی پہل نہیں کی گئی تھی۔ آج یہ 1 مہینہ پہلے تک کبھی ایران نے خود جو ہے رسپونڈ نہیں کیا تھا، کبھی خود آگے بڑھ کے نہیں کیا تھا۔ یہ ایک علیحدہ بات کہ وہ اپنے محور مزاحمت سے اٹیک کرواتا رہا، اپنی پراکسی سے کرواتا رہا، یہ نان اسٹیٹ ایکٹرز ان کو آپ کہتے رہے، ان کے ذریعے کرواتا رہا، خود نہیں اس نے کیا۔ خود پہلی بار اس نے اسرائیل کے اوپر حملے تب کیے جب ایران کو یہ لگا کہ امریکہ نے باقاعدہ طور کے اوپر جو مذاکرات کی میز سجائی تھی اس میں لبنان کو جو شامل کیا گیا تھا، اسرائیل اس کی خلاف ورزی کر رہا ہے، جس کی بنیاد کے اوپر اس نے حملے کیے، اور پاسداران انقلاب نے باقاعدہ طور پہ اس وقت سٹیٹمنٹ یہ جاری کی کہ یہ باقاعدہ لہریں وہ ہوں گی جو پے در پے جاری رہیں گی، اور یہ پہلا اس کا حملہ ہے، اس کا تسلسل جاری رہے گا۔ ڈونلڈ ٹرمپ اٹھتے ہیں اور ڈونلڈ ٹرمپ یہ کہتے ہیں کہ ان حملوں کی صورت میں سیز فائر کی خلاف ورزی نہیں ہوئی، ہم مذاکرات کے قریب پہنچے ہوئے ہیں۔ یہ پاسداران انقلاب خود کلیم کر رہا تھا۔ پھر آج کے دن جب خبر یہ ملتی ہے کہ اپاچی ہیلی کاپٹر گرا ہے تو اس وقت آپ یہ دیکھیے کہ ایرانی سرکاری ذرائع یہ کلیم تو کرتے ہیں کہ خبریں ایسی رپورٹ ہو رہی ہیں کہ اپاچی ہیلی کاپٹر گرا، لیکن IRGC کی طرف سے یا کسی اور طرف سے یہ تصدیق یا ذمہ داری قبول نہیں کی گئی کہ یہ ہماری طرف سے گرایا گیا۔ پاکستان میں رات کے 10:30 کے قریب کا وقت ہوتا ہے، ڈونلڈ ٹرمپ تب یہ اعلان کر دیتے ہیں کہ اپاچی ہیلی کاپٹر جو ہے وہ ایران نے گرایا ہے، حالانکہ ایران اس کی ذمہ داری قبول نہیں کر رہا، اور پھر وہ واپس یہ کہہ دیتے ہیں کہ ہم ایران کے اوپر جوابی حملے کریں گے اپاچی ہیلی کاپٹر گرانے کی جوابی کارروائی کی صورت میں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر ڈونلڈ ٹرمپ جو 4تھی مرتبہ یہ کہہ چکے ہیں کہ ہم مذاکرات کے بالکل قریب ہیں اور اس ہفتے میں مذاکرات ہو جائیں گے، لیکن ایرانی ذرائع اس کی تصدیق کرتے ہوئے دکھائی نہیں دیتے، ایران کو ابھی بھی امریکہ کے اوپر اعتماد نہیں، اور سب سے بڑی بات یہ کہ لبنان کے محاذ کے اوپر جس طرح کی سچویشن دیکھنے میں آئی ہے اور جس طرح وہاں لاشوں کے ڈھیر لگا دیے گئے ہیں، جس طرح لاکھوں لوگوں کی وہاں سے بے دخلی ہوئی ہے جس کو جبری بے دخلی کہا جا سکتا ہے، جس طریقے سے ایک نمائشی طور کے اوپر واشنگٹن میں بیٹھ کے اسرائیل کے جو سفراء ہیں اور ساتھ میں لبنان کی اس حکومت کے سفراء جسے حزب اللہ نہیں مانتی، اور وہ لوگ جو حزب اللہ کو نہیں مانتے، وہ بیٹھ کے ایک نمائشی مذاکرات کرتے ہیں اور اس سے دنیا کو یہ پیغام دیا جاتا ہے کہ لبنان کے اندر امن ہوگا۔ لیکن پھر ایکزیوس ایک خبر رپورٹ کرتا ہے جسے پوری دنیا میں ڈنڈورا جس کا پیٹا جاتا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ بنجمن نیتن یاہو کے اوپر سیخپا ہوئے، انہیں پاگل کہا گیا، ان کی جانب سے ناشکرا کہا گیا، اور ان کی جانب سے یہ کہا گیا میں تمہاری چمڑی بچانے کی کوشش کر رہا ہوں، تم لبنان کے اوپر حملے کیوں کر رہے ہو؟
تو پس پردہ بیٹھے ہوئے کچھ دماغوں کی آراء اس وقت بھی یہ تھی کہ یہ سب نمائشی صورتیں ہیں. جو ایک ٹرمپ کارڈ ایران کے پاس آبنائے ہرمز کی صورت میں موجود ہے وہ اس سے گلا گھونٹتا رہے گا, اور اس کے مد مقابل امریکہ جو موجود ہے, امریکہ کے پاس اس وقت وننگ ٹرافی کے طور پہ کوئی کارڈ موجود نہیں ہے, اور بالآخر امریکہ ایران کو اس سطح تک لائے گا کہ ایران خود ریٹیلیٹ کرے اور جوابی حملے پھر سے شروع کر دیے جائیں. جی اس میں کوئی شک نہیں ہے. اچھا یاسر صاحب, یہاں پر ایک سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ جو جوہری معاملات تھے وہ سائیڈ پہ رہ گئے, اب تو آبر ہرمز کی بات ہو رہی ہے, اور اسی دوران ایران نے جب اب بھی جو گلف میں امریکی فوجی اڈے ہیں ان کے خلاف بھی حملے شروع کر دیے ہیں باقاعدہ طور پر, تو یہاں پہ گلف سٹیٹس ہیں, ویئر ڈو دے اسٹینڈ, اب ان کا کیا سٹیٹس ہوگا؟ اور تیل کے معاملے کو اگر سامنے رکھا جائے تو یورپ کی طرف یا ویسٹ کی طرف ان کے یہ جو رسد ہے, جس کا جو راستہ ہے, جو چوک پوائنٹ ہے آبر ہرمز, ان معاملات کو اگر سامنے رکھا جائے تو ایران, امریکہ اور گلف کا یہ جو ٹرائکیا بن رہا ہے, اس کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ اچھا, اس صورتحال پہ بہت سارے دانشوروں کی رائے یہ ہے کہ ٹرمپ کارڈ شاید آبنائے ہرمز ایران کا نہ ہو, یا آخری کارڈ جو ہے وہ آبنائے ہرمز نہ ہو. میں نے ایک تہران کے بڑے لوگوں کے اندر شمار ہوتے ہیں, ان سے میں نے رائے جانی. میں نے کہا کہ کیا ایران کا آخری ٹرمپ کارڈ جو ہے وہ باب المندب ہوگا, کیونکہ جس دن ایران نے اسرائیل کے اوپر حملے کیے تھے اسی دن یمنی ہوتیوں کی جانب سے بیان یہ سامنے آیا تھا کہ ہم اسرائیلی مفادات سے جو لنک کرتے ہوئے جہاز ہیں انہیں یہاں سے گزرنے کی اجازت نہیں دیں گے, ان کے لیے راستہ بند کر رہے ہیں. لیکن ان کا جواب یہ تھا کہ یہ ایران کا آخری کارڈ نہیں ہوگا, ایران کا بڑا کارڈ یہ ہوگا کہ اگلے 12 دنوں میں, یہ میں بات کر رہا ہوں اب سے تقریباً کوئی 16 گھنٹے پہلے کی, جب میری ان سے بات چیت ہوئی, اور انہوں نے کہا جی اب سے 12 دنوں کے اندر اگر مذاکرات کی میز سجتی ہے, اگر امریکہ ٹیبل پہ بیٹھنے کو تیار ہو جاتا ہے, اگر لبنان کا محاذ جو ہے وہ کچھ ٹھنڈا پڑ جاتا ہے, اگر کوئی اس کا وے آؤٹ نکلنے کی کوشش ہوتی ہے, تو ٹھیک, بصورت دیگر ان 12 دنوں کے اندر جو جنگ شروع ہوگی وہ جنگ کو لپیٹنا مشکل ہو جائے گا. اب ابتدا تو یہی لگتی ہے کہ ایک جواز بنا کے واپس حملہ کیا گیا, کیونکہ اس وقت صورتحال آپ یہ دیکھیں کہ دنیا بھر کے اندر آپ جنگیں لڑنے کا استعارہ تو بن سکتے ہیں, دنیا کو اپنی سپر پاور ہونے کا دعویٰ تو کر سکتے ہیں, لیکن اس کے مد مقابل بنجامن نیتن یاہو کا 3 دن کا پہلے کا بیان یہ ہے کہ ہم نے اپنے مقاصد تو حاصل کر لیے جو ہم حاصل کرنا چاہتے تھے, لیکن ہم میڈیا وار جو ہے وہ ہار چلے جا رہے ہیں. یہ بنجامن نیتن یاہو کا آن ریکارڈ بیان ہے جی. تو اس صورت کے اندر دنیا کس طرف کو کھڑی ہے یہ اندازہ اسرائیل کو ہوتا چلا جا رہا ہے, اور اسی اندازے کی بنیاد کے اوپر وہ پروووک کر رہا ہے امریکہ کو کہ میری ہار تمہاری ہار ہوگی, کیونکہ میری پشت کے اوپر کوئی اور ملک نہیں ہے, دنیا کی سپر پاور کھڑی ہے, اور اگر میں ہاروں گا تو میں نہیں ہارتا, دنیا کی سپر پاور کا استعارہ ہار جائے گا. تو باقاعدہ طور پہ یہ باتیں تھیں, اور ڈونلڈ ٹرمپ اس کے اندر بارہا یہ کوشش کر رہے تھے کہ کسی نہ کسی طریقے سے پریشر ٹیکٹک کے طور کے اوپر ایک پوسچرنگ کرتے ہوئے بلاکیڈ کی صورت میں وہ ایران کو اس جانب مائل کریں کہ وہ مذاکرات کی میز کے اوپر آ جائے. بارہا مواقعوں کے اوپر ایسی صورتحال ہوئی کہ ایران اپنے جو مفادات تھا اس کو بالائے طاق رکھنے کا انڈیا دے چکا تھا. جب ہمارے انٹیریئر منسٹر جو ہیں وہ ایران کے اندر موجود تھے, پھر ہمارے فیلڈ مارشل تہران کے اندر گئے جی. اور پھر اس کے بعد یہ صورتحال ہوئی کہ شاید امید کا جو دیا ہے وہ ابھی بھی روشن ہے. پس پردہ اور بھی بہت سی سہولت کاری چل رہی تھی, جس کے اندر قطر موجود تھا, سعودی عرب موجود تھا, ایجپٹ موجود تھا. انہوں نے یہ کوششیں کی کہ کسی نہ کسی طریقے سے اس کا حل نکالا جائے. بصورت دیگر اگر باب المندب والا منظرنامہ ابھرتا ہے تو پھر سارا منظرنامہ لپیٹ دیا جائے گا, لیکن وہاں پر امریکہ کے لیے کوئی وننگ ٹرافی والا منظرنامہ نہیں ہے. آپ کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے, کیونکہ نیوکلیئر کے اوپر یا افزودہ یورینیم آپ جسے کہتے ہیں جو 60% افزودہ ہے جی. اس کے اوپر ایران واضح طور پر یہ پیغام دے چکا تھا کہ اس کی بات اب بعد میں ہوگی, اب ہمارے ہاتھ میں جو کچھ ہے پہلے اس کی بات کی جائے. اور ابتدائی طور پہ 12 بلین 20 بلین اور 30 بلین ڈالر کے جو اثاثے ہیں جو فریز کیے گئے ہیں ان کی مرحلہ وار جو ہے وہ بحالی کی بات تھی, اور اس کے بعد بات یہ تھی کہ آئندہ کچھ وقت تک ایران کے اوپر حملے روک دیے جائیں گے, لبنان کے اوپر حملے روک دیے جائیں گے, اور ایران سے وابستہ جتنی بھی تنظیمیں ہیں ان کے اوپر حملے روکنے کی گارنٹی دی جائے گی.
اور پھر سیکنڈ فیز کے اوپر بات یہ کی جائے گی کہ کس طریقے سے ایران اپنی معیشت کو آگے چلاتا ہے. پھر فریم ورک پہ بات ہوگی کہ آبنائے ہرمز کے حوالے سے کیا سچویشن ہو سکتی ہے. اس کے بعد جا کے ہم بات کریں گے کہ یورینیم کا کیا کرنا ہے, اور یورینیم کا بھی جو کرنا ہے وہ ایران کے اندر رہ کر ہی کیا جائے گا, کسی تیسرے ملک کے اندر منتقل نہیں کیا جائے گا. جی